اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 18 جولائی 2022 پنجاب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، بے چینی ساتھیوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں واضح طور پہ اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب 15% کے حوالے سے ہم پنجاب میں پروٹیسٹ کر رہے تھے تو پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ساتھیوں کو بہت سے خدشات تھے۔ ایک کمٹمنٹ چیف سیکرٹری نے ہم سے کی تھی اور اس کو پورا کیا۔ بجٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی میری جو لاسٹ فائنینس سیکرٹری پنجاب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ سمری چیف منسٹر کو جو ہے بھیج چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور آپ کے جتنے بھی ایریئرز ہیں وہ مل جائیں گے۔ پنجاب کے ساتھیوں کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے ینگ ٹیچرز کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قائد عطاء الرحمان صاحب نے ایک دفعہ پھر سے جو ایک پرامن دھرنا دیا تھا، ہمارے ینگ ٹیچرز نے بنی گالہ میں ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ینگ ٹیچرز نے دوبارہ سے کال دی ہے کل 19 جولائی کی۔ کل ساتھی آ رہے ہیں عمران خان صاحب سے، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اساتذہ اکرام کو عزت دیں، استاد کو عزت دیں، جو ان کا جائز آئینی حق ہے۔ سی پی فنڈ کے حوالے سے جو ایک پالیسی ہے، لیٹ دا ڈیسیجن آف دا پے اینڈ پینشن کمیشن کم، رپورٹ اس کی 30 تاریخ کو پبلک پیش ہو چکی ہے وزارت خزانہ کو، سیکرٹری خزانہ کے پاس، اور منسٹر جو فائنینس ہے ان کے پاس یہ رپورٹ موجود ہے۔ اس میں پینشن ریفارمز کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہوں میں تفریق تھی، میں واضح کرتا چلوں گریڈ 1 سے 22 کے جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں اس کی تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرنا تھا۔ اس میں جو دیگر الاؤنسز کے اندر ایک تفریق چل رہی تھی اس کے حوالے سے وفاق اور پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ تیاری کریں۔ بہت جلد ریٹن لیٹر ہم دے رہے ہیں، 11 دن کا جو ٹائم ہے، آج 18 ہے، بلکہ 12 دن 1 اگست تک جو ہے اس پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ ادروائز اگست کے پہلے ہفتے کے اندر پاکستان بھر کی تمام یونینز ایسوسیشنز کو ہم بلا رہے ہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اور ہم اگلا لائے عمل دیں گے۔ بڑا واضح ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے، مگر اپنے امپلائیز کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مہنگائی کا جو طوفان گزشتہ 2 ماہ کے اندر آیا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کے اثرات پنجاب کے ضمنی الیکشن پہ بھی نظر آئے۔ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں سامنے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال کی جو انفلیشن کا ریٹ ہے 33% جو ہے مہنگائی ہوئی ہے، جبکہ تنخواہوں میں اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو صرف اس کے اندر گزشتہ 1 سال کے اندر یہ 15% کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ ملازمین کو یہ اسٹیٹسٹکس پتہ ہونے چاہیے، اور جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے وہ بنیادی تنخواہ یعنی کہ بیسک پے کے اوپر ہوا ہے، جبکہ جب ہم خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہماری گراس سیلری کے اوپر ہوتا ہے۔ تو پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ تیاری رکھیں تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا، گزشتہ حکومت کی میں بات نہیں کروں گا، میں گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ کے ساتھ بات کروں گا، اس کے اندر تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے تھا، اور وفاقی ملازمین کی جو اپ گریڈیشن کا ایک کیس ہے، تمام صوبوں کے اندر اپ گریڈیشن ہو چکی، وفاق میں نہیں ہوئی ہے، اور ایک ایکسکیوز چل رہی تھی جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی ان کی 2 دفعہ ہو چکی ہے، باقی ملازمین کو بھی دیکھنا ہے، سارے معاملات ہیں
MS विंग की स्टडी के अंदर भेजा गया और हकायक को मसख करते हुए एक अलहदा से समरी भेजी गई। ये तो वक्त आएगा तो उसके ऊपर मैं ब्रीफ करूँगा। ग्रेड 17 से 22 के सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस जो है, क्योंकि तमाम सूबों के अंदर वो हो चुका, वफाकी सेक्रेटरीट में नहीं हुआ था, एक अच्छा कदम है। काबीना ने उसकी मंजूरी दी है, उसका नोटिफिकेशन भी होना चाहिए। उसके साथ साथ सूबे की तर्ज के ऊपर अगर ग्रेड 17 से ऊपर को एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जा सकता है तो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को अपग्रेडेशन क्यों नहीं दी जा सकती? जो दीगर मुलाजमीन हैं उनका भी इन वसाइल के ऊपर इतना ही हक है जितना कि किसी एक ताकतवर इदारे का हक है। मुलाजमीन इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। 1 अगस्त इंशाअल्लाह ताला पहले हफ्ते के अंदर सबसे पहले इस्लामाबाद की तंजीमों को बुला के एतमाद में लिया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान भर की तंजीमों को। और ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट अगर पब्लिक नहीं होती है और ये तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से नोटिफिकेशन नहीं होते हैं तो एक भरपूर किस्म का मैं वाज़े करता चलूँ कि एहतजाजी मुजाहरा नहीं होगा, ये एहतजाजी धरना होगा। पाकिस्तान भर के मुलाजमीन जो है आप तैयारी करें कल के। अच्छा, उसमें साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एडहाक जो हमारे मुलाजमीन हैं, आपके लिए भी ये मैसेज है कि पाकिस्तान भर में जिधर जिधर आप लोग मौजूद हैं आपस में आप अपनी कोऑर्डिनेशन रखें। जब आपने आना है तो बेशक उस दिन आप अलहदा से अपना कैंप लगाएं, वहाँ पे बैठें। अपग्रेडेशन के हवाले से जो साथी ये समझते हैं कि उनका केस ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस या रहमान बाजवा बेहतर तरीके से प्लेड नहीं कर रहा, तो जो हम प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं उसमें आप लोग अलहदा से अपनी तादाद के साथ आएँ और वहाँ पे आके बैठें। अगर कायदीन उठ के चले भी जाते हैं तो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट और ढाक मुलाजमीन उधर ही बैठे रहें। अपग्रेडेशन के हवाले से अगर मामलात नहीं होती तो आप बैठे रहें। कायदीन का या ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का मकसद या जिम्मेदारी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसके अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ हम चल सकें। यंग टीचर्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपना केस जो है लड़ रहे हैं, मगर इंतकामी कार्रवाइयों की मैं कम अज़ कम PTI गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं करता था। यंग टीचर्स के कायदीन के ख़िलाफ़ FIRs, उनको नौकरी से भी टर्मिनेट किया गया है उस एग्रीमेंट के बाद। एहतजाज का हक अगर 126 दिन का PTI की गवर्नमेंट इमरान खान साहब अगर उनका हक है तो एक आम सरकारी मुलाजिम या एक आम पाकिस्तानी शहरी को भी ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से, मैं वाज़े करता चलूँ, पुरअमन तरीके से मुहज़्ज़ब तरीके के साथ सरकारी मुलाजिम ख़ास तौर पे गैर सियासी रहते हुए स्पेसिफिक टू देयर डिमांड जो जायज़ आइनी मुतालिबात है उस तक रहें। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा ने ऑलरेडी कल के धरने की हमायत का ऐलान किया हुआ है। तमाम तंजीमों ने इस्लामाबाद ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस फेडरल के हवाले से मैं भरपूर तरीके से सुबह के जो हमारे यंग टीचर्स एसोसिएशन है उनके धरने की हमायत का भी मैं ऑलरेडी ऐलान कर चुका हूँ, उनकी मेज़बानी भी करूँगा। यंग टीचर्स के कायदीन यहाँ पे मौजूद, तारुफ करवाते हैं। करामत खान तरोली, YTA प्रेसिडेंट हरीपुर। एजाज अहमद सदर YTA ज़िले मराका। मुस्तफा हैदर YTA हरीपुर। यंग टीचर्स के साथी यहाँ पे मौजूद। सुबह के पुरअमन में वाज़े करता चलूँ, पुरअमन एहतजाज सुबह होने के लिए जा रहा है और इमरान खान साहब से मेरी ये अपील है कि जो एक तहरीरी एग्रीमेंट किया गया था हमारे साथ तो किया गया वफाक में, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट में आके अभी फ़िलहाल हमारा एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम और टाइम स्केल का हुआ है, अपग्रेडेशन रहती है। और यंग टीचर्स के साथ जो गुज़िश्ता महीने जो एक एग्रीमेंट किया गया था उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। आप इसका नोटिस लें और सुबह से पहले पहले अगर उनके जो जायज़ मुतालिबात हैं उनको एतमाद में लेके नोटिफिकेशन कर दिया जाता है तो ज़ाहिरी बात है मुलाजमीन को एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। बसूरत दीगर जिस जोश और जज्बे के साथ साथी यहाँ पे आ रहे हैं
بھرپور طریقے سے ہم ان کا استقبال کریں گے. تمام وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو ساتھی شرکت کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کے غیور ساتھیوں کا آپ نے یہاں پہ ساتھ دینا ہے، اور جو بھی کھانے پینے کی خشک اشیاء جو ہیں آپ اگر پرووائڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے، میرا نمبر تو آلریڈی آپ کے پاس ہے 033251777956، جو ڈائریکٹلی میرے سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں یا بنی گالہ جا کے ہمارے معزز اساتذہ کرام، قوم کے معمار اپنے حق کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ جو ہماری مشترکہ ایک لڑائی تھی ڈسپیرٹی، خواہ وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو 25% ہو، 15% ہو، یا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کے حوالے سے ہو، یہ خیبر پختونخوا کے ہمارے غیور ساتھی ہمارے شانہ بشانہ موجود تھے. حق میزبانی اب آپ کا فرض ہے، ان کا انفرادی مسئلہ ہے. اگر ہم اس چیز کو سوچتے رہیں گے کہ ان کا انفرادی، ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ جانے ان کا کام جالے، تو کل آپ کا بھی خواہ اپ گریڈیشن ہو سکتی ہے، کسی ذاتی ساتھی کا انڈیویجول مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ انڈیویجول رہے گا. الائنس بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی جو ہے ہمارا انفرادی مسئلہ نہ ہو، وہ ہمارے ہر ساتھی کا اجتماعی مسئلہ ہو. اس وقت بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں. عاشق خان صاحب لیبر یونٹی آف آئی ایس کو کے پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود. دیگر تمام ساتھیوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ آپ تیاری رکھیں. اگست کے پہلے ہفتے کے اندر تمام پاکستان بھر کے قائدین کو بلا کے ہم آگے کا لائحہ عمل دیں گے، اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجٹ کے اندر 17 اینڈ ابو کا جو ایگزیکٹو الاؤنس کے حوالے سے ہے اس پہ بھی عمل درآمد کیا جائے. 1 سے 16 کو ایگزیکٹو الاؤنس نہیں تو یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جائے، اکراس دا بورڈ دیکھا جائے. اگر یہ بات کی جائے گی کہ صوبے کے اندر تو صرف 17 اینڈ ابو کو مل رہا ہے، تو ہم نے ڈسپیرٹی کی بات کی. پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، FIA، عدلیہ کا جوڈیشل الاؤنس گریڈ 1 سے 22 کو مل رہا ہے. FIA کا انویسٹیگیشن الاؤنس گریڈ 1 سے لے کے 22 تک مل رہا ہے، وہاں پہ تفریق نہیں ہے. پرائم منسٹر آفس کا پرائم منسٹر ہاؤس الاؤنس جو ہے وہ 1 سے 22 کو مل رہا ہے. پریزیڈنٹ آفس کا پریزیڈنسی الاؤنس گریڈ 1 تا 22 جا رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کا گریڈ 1 تا 22. تمام ادارے جو ایکسٹرا بینیفٹس لے رہے ہیں وفاق کے اندر، وہ گریڈ 1 تا 22 جو ہے پریویلیجڈ ہے. تو وفاق میں ایسا کیوں؟ بالکل حق ہے 17 اینڈ ابو کا، ان کو بھی دیا جائے، مگر کسی صورت میں بھی گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو نظر انداز نہ کیا جائے. گریڈ 1 تا 22 کے ملازمین اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میسیج کو شیئر کریں. بہت شکریہ.